السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا لائیو ناؤ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین۔ اور موبائل میں چارج نہ قابل احترام معین افضل میں بیٹھ دو۔ اس اجلاس عام کی صدارت کر رہے فضیلت الشیخ مولانا لیاقت ریاضی صاحب حفظہ اللہ وتعالی، ناظم جلسہ فضیلت الشیخ مولانا الطاف حسین سلفی حفظہ اللہ وتعالی، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، پنڈریا اور اس کے آس پاس سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آپ کا یہ پروگرام جیسا کہ سننے میں آیا کہ ہر سال عید کے بعد یہاں کے نوجوان حضرات کرتے ہیں، بہت مبارکباد کے لائق ہیں پڈریا پہاڑی ٹولہ کے یہ نوجوان حضرات۔ ان کی جتنی بھی تعریف اور جتنا بھی نام لیا جائے کم ہے۔ میں نوجوانوں کی اس حوصلے کو سلام کرتا ہوں، خصوصاً حافظ وسیم اکرم صاحب، مولانا عبدالسلام صاحب اور جو حضرات نوجوان اس جلسہ کرانے میں پیش رہے، ان سب کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ان کے حوصلے کو تو ایسی ہمیشہ جوان رکھے اور ایسی ان کو دین کے کام میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی قربانی کو، ان کی کوشش اور ان کی محنت کو اللہ کو قبول عطا فرما۔ آمین۔ آپ نے مجھ سے پہلے علاقے کے سلام کی بھیج دلیو علمی خطیبوں کو آپ نے سنا اور بہت قیمتی باتیں آپ سن چکے ہیں۔
ابھی بڑھیا ہم سے نے رکھے اور آپ نے دیکھے تو رمضان گزارا ہی ہے. رمضان گزارنے کے بعد ہمیں اور آپ کو کس انداز سے رہنا چاہیے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بتانا پڑ رہا ہے. ابھی جس طریقے سے دنیا کی حالت ہے، پوری دنیا، میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات بول دینا چاہتا ہوں کہ لائیو نہیں چلائیے گا. آپ ریکارڈنگ کیجئے، یوٹیوب پہ ڈالنا ہوگا تو کچھ ایسی باتیں ہوں گی تو اس کو آپ ڈیلیٹ مار دیجئے گا، کیونکہ آج کل علماء کے اوپر بہت زیادہ نظر ہے، خصوصاً ہندوستان کے جو سیاستداں حضرات ہیں ان کی نظر ہم جیسے علماء کے اوپر لگی ہوئی ہے. اور کبھی کبھی انڈیا ٹی وی کے اندر بھی ہمارے پروگرام دینے لگتے ہیں کہ بھڑکاؤ مولوی ہیں، اور آج کل جانتے ہیں کوئی مولوی اگر جیل میں چلا جائے تو کوئی اس کو اٹھانے والا بھی نہیں وہاں سے. اس وجہ سے تقریریں ہوتی ہے، کبھی جوش میں کچھ اور بول دیتا ہوں، اسی ایک ورڈ کو لے کر کے یہ میڈیا والا دکھانے لگتا ہے اور کب گرفت میں لے کر کے جیل کے سلاخوں میں بند کر دے گا. اس وجہ سے آپ ہماری انہی باتوں کو آپ یوٹیوب اور سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے جو سماج کے لیے بہتر ہوگا. اور اگر کوئی ایسی بات اگر مجھ سے نکل جائے تو اس کو آپ کٹ کر کے ڈیلیٹ کر لیجئے ڈالیں گے، یہ آپ سے ہمارا ریکویسٹ ہے. ورنہ یہ ایسے لوگ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اپنا ویوز بڑھانے کے لیے ڈال دیتے ہیں اور بعد میں ہندو اور غیر حضرات اس کو اپنے غلط طریقے سے بیان کر کے اس مولوی کو اپنے شکنجے میں لے کر کے گرفتار کروا دیتے ہیں. اس کا آپ خیال کیجئے. آپ پوری دنیا کے اوپر اگر نظر دوڑائیں گے، پوری دنیا کے اوپر، تو پوری دنیا مسلمانوں کے پیچھے نہا دھو کر کے لگی ہوئی. پوری دنیا. آپ دیکھیے فلسطین کا معاملہ، کوئی بولنے والا ہے؟ کس طریقے سے اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، افطار کے لیے وہ ترس رہے ہیں، سحری کے لیے ترس رہے ہیں. پتا چلا سوشل میڈیا کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ افطار گھاس کے جوس سے کر رہے ہیں. گھاس کا جوس کوئی ہم لوگ آپ کھا سکتے پی سکتے ہیں؟ گھاس کے جوس سے افطار کر رہے ہیں. اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے، باپ وہیں پہ لاچار ہے، مجبور ہے، چھوٹا چھوٹا بچہ بلک رہا ہے، رو رہا ہے، کھانے کے لیے ترس رہا ہے، لیکن باپ کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے. پوری دنیا اس منظر کو دیکھ رہی ہے لیکن مدد نہیں کر پا رہی ہے. اب دنیا بھی مدد نہیں کر پا رہی ہے، کہیں سے کوئی مدد نہیں آ رہی ہے. یہ حال تو فلسطین والوں کے ساتھ ہے. ہندوستان کے سرزمین کے اوپر آؤ. ابھی آپ نے سنا اتر پردیش کے لگ بھگ 13,000 مدرسوں کو بند کر دیا گیا. آسام کے مدرسوں پہ تالے لگائے گئے، مسجدوں پہ بلڈوزر چلوائے جا رہے ہیں، علماء کو جیلوں کے سلاخوں میں بند کیا جا رہا ہے، اور مسلمان لڑکیوں کے حجاب کو نکالا جا رہا ہے، ان کو حجاب کے بغیر جینے پہ مجبور کیا جا رہا ہے. یہ سارے ظلم و زیادتی اور یہ سارے کے سارے ظلم مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے. لیکن اس کے یہ سارا ظلم ہونے کے بعد مسلمانوں کی زبان سے یہی جملے نکل رہے ہیں، متا نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اے اللہ مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے، جگہ جگہ پہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے. کہیں لڑکیوں کے حجاب کا تو مدعا اٹھایا جا رہا ہے، کہیں اذان کے اوپر تو مدعا اٹھایا جا رہا ہے، کہیں مسجدوں کے اوپر تالے لگوائے جا رہے ہیں، کہیں مدرسوں کے اوپر بلڈوزر چلوائے جا رہے ہیں، علماء کو بند کیا جا رہا ہے. اے اللہ متا نصر اللہ، تیری مدد دنیا کے اندر کب آئے گی؟ اے اللہ ان مسلمانوں کی مدد تو کیوں نہیں کر رہا ہے؟ بعض لوگ تو یہ کہنے لگتے ہیں مولوی صاحب اللہ ہے بھی نہیں. نعوذ باللہ، ایسے بھی جملے سننے کو ملتے ہیں. اگر اللہ ہوتا تو اس کی مدد آتی. لیکن میرے بھائیوں، ہمارا اور آپ کا ایمان قرآن کے اوپر ہے، ہمارا ایمان، آپ کا ایمان اللہ کے ذات کے اوپر ہے. اور جب قرآن کو ہم ٹٹولتے ہیں تو قرآن کہتا ہے اے میرے بندو، تم میری مدد کی تلاش میں تم
لگے ہوئے ہو. اے میرے بندو ہم نے تم سے پہلے لوگوں کی مدد کی ہے. اے میرے بندو سنو اللہ کا یہ وعدہ ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم. اے میرے مومن بندو سنو, اے میرے مومن بندو یہ اللہ کا وعدہ ہے, تمہارے جیسا وعدہ نہیں کہ تم اپنے وعدے سے مکر جایا کرتے ہو. میں اپنے وعدہ سے کبھی نہیں مکرا ہوں. موسیٰ علیہ السلام سے میں نے وعدہ کیا تھا, میں نے اس کو بچایا. میں نے جن سے وعدہ کیا میں نے اس کی ہمیشہ مدد کی ہے. اٹھاؤ پچھلے زمانے کے لوگوں کو, میں نے جن لوگوں سے میں نے وعدہ کیا ان لوگوں کی ہمیشہ ہم نے مدد کی ہے. جیسے اگر آپ اٹھائیں گے, اگر واقعی آپ کے پر نظر ڈالائیں گے تو یہی خانہ کعبہ, اس کو ڈھانے کے لیے ابرہا اپنے لشکر کو بھیجا. ابرہا اتنا بڑا ظالم تھا کہ اس نے ہاتھیوں کا لشکر بھیجا, اور بڑے ہاتھیوں میں ایسے لوگوں کو اور اتنا مضبوط لوگوں کو بھیجا, جاؤ خانہ کعبہ کو ڈھا کر کے آؤ. یہ ابرہا اس لشکر کے ساتھ آیا, لیکن اللہ کہتا میرے بندو کیا قرآن کی آیت نہیں پڑھتے ہو؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. کیا تم قرآن کی آیتوں کو نہیں پڑھتے ہو؟ ہماری مدد وہاں پہنچی جب خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے ابرہا جیسا ظالم بادشاہ نکلا. اور جب ابرہا اپنے لشکروں کے ساتھ اور ہاتھیوں کے ساتھ جب نکلتا ہے تو اللہ کہتا میرے بندو کبھی کبھی قرآن کی تفسیر پڑھ لیا کرو, قرآن کی آیتوں کو پڑھ لیا کرو. میں نے بہت بڑا لشکر نہیں بھیجا, میں نے پرندوں کے شکل میں ابابیل چھوٹی چھوٹی پرندوں کو میں نے بھیجا, چڑیوں کو میں نے بھیجا. اور ان چڑیوں نے اپنے اپنے چوزوں اپنے اپنے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو رکھا, اور انہی کنکریوں سے اللہ تعالیٰ کہتا میں نے اس کو ہلاک کر دیا. جو کنکری ان جانوروں کے اوپر, ہاتھی کے اوپر گر جایا کرتا تھا, وہ جانور وہ ہاتھی تباہ و برباد ہو کر کے گل سڑ جایا کرتا تھا, اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا تھا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے مدد اس وقت بھی اپنے خانہ کعبہ کی, اپنے گھر کی مدد اس وقت بھی میں نے کی. پھر اللہ کہتا ہے اے میرے بندو کیا تم نے ابراہیم کا واقعہ نہیں پڑھا؟ کیا تم نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نہیں پڑھا؟ جب ابراہیم کو جلانے کے لیے اور ابراہیم کو مارنے کے لیے, ابراہیم علیہ السلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے تمام کے تمام لوگوں نے مل کر کے آگ جلائی, اور اسی آگ کے اندر ابراہیم کو پھینک ڈالا, اسی ابراہیم کو مشین کے ذریعے سے پھینکا گیا. اللہ کہتا میں نے آگ سے حکم دیا, آگ کو میں نے کہا یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراہیم, اے آگ تو ابراہیم کو ذرہ برابر نقصان مت پہنچانا. اے میرے بندو کیا قرآن کی آیتوں کو نہیں پڑھتے ہو؟ ہم نے مدد ابراہیم کی بھی میں نے کی, ہم نے مدد ابراہیم علیہ السلام کی, ہم نے مدد موسیٰ کی بھی کی, ہم نے مدد عیسیٰ کی بھی کی, ہم نے مدد اپنے گھر کی بھی کی, اور ہم نے مدد جناب محمد رسول اللہ کی بھی کی. اٹھاؤ جنگ بدر, اور جنگ بدر کے موقع پہ جب جنگ ہونے لگی محمد رسول اللہ کی نظر جب مسلمانوں کے پر پڑی تو 313 کتنے 313, اور جب کافروں کے اوپر نظر پڑی میرے نبی کی تو آپ نے دیکھا 1000 کی تعداد ہے, اور 1000 ایسے سارے کے سارے ہٹے کٹے, سارے کے سارے نوجوان, سارے کے سارے دبنگ, اور سارے کے سارے بہادر, سارے کے سارے جنگجو, سارے کے سارے لڑاکو, سارے کے سارے لڑنے والے, سب کے پاس تیر تلوار ہے, نیزہ ہے, ڈال ہے. تو مسلمانوں میں سے تو کوئی کمزور ہے, کوئی چھوٹا ہے, کوئی پتلا ہے, کوئی دبلا ہے, کوئی کمزور ہے, کسی کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں, کسی کے پاس تلوار ہے تو ڈھال نہیں, کسی کے پاس نیزہ نہیں تو کسی کے پاس سواری نہیں. یہ حال ہے. اللہ کہتا میرے بندو کیا جنگ بدر کو تم نے نہیں سنا, اور جنگ بدر کے واقعہ کو تم نے کیا قرآن میں نہیں پڑھا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ کے نبی سجدے میں گر پڑے, اور سجدے میں جانے کے بعد آپ نے دعا مانگی, آپ نے دعا مانگی اللہم ان تہلک هذه العصابہ لا تعبد فی الارض من اہل الاسلام. اے اللہ
اگر یہ چھوٹی سی جماعت اگر آج ہار گئی، اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت اگر آج شکست کھا گئی، اگر اس کو کچھ نقصان ہو گیا، اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت، یہ 313 جو تیرا نام لینے والا ہے، اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت اگر آج ہار جاتی ہے، اگر شکست کھا جاتی ہے، اے اللہ تو زمین میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ ہوگا۔ اے اللہ تیرا پوجا پاٹ کرنے والا، تیری عبادت کرنے والا، تیرا نام لینے والا روئے زمین کے اندر کوئی نہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ نے جب یہ دعا مانگی کہ اللہ ایسی جماعت ہے جو تیرے سامنے سجدہ کر دی ہے، اے اللہ تو سے لو لگاتی ہے، توکل تیرے اوپر، یہ قوم تیرے اوپر توکل کرنے والی ہے، اے اللہ شرک سے یہ قوم پاک ہے، اے اللہ اس قوم کی حفاظت فرما۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کہتا میں نے مسلمانوں کی مدد کی، جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کو بھیج دیا۔ کتنے کو بھیجا؟ فرشتہ بھیج دیا۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹیٹی نہیں دیکھتا، اللہ تعداد نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایمان دیکھتا ہے، اللہ تقوی دیکھتا ہے، اللہ دینداری دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دینداری کو دیکھتا ہے۔ اللہ تیری بلڈنگ نہیں دیکھتا، اللہ تیرا کپڑا نہیں دیکھتا، اللہ تمہارا بینک بیلنس نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری تعداد نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری کوالٹی دیکھتا ہے۔ اب بتاؤ مسلمانوں، اللہ ہماری مدد کرے تو کیسے کرے؟ ایک چاند دیکھ کر کے ہم مسجدوں کو آباد کر دیتے، تو دوسرا چاند دیکھ کر کے ہم مسجدوں کو ویران کر دیا کرتے۔ کل وہی مسجد جو فل نظر آیا کرتی تھی، ہم جیسے لوگوں کو اگر مسجد میں 5 منٹ پیچھے چل جائیں، اللہ کے قسم پیچھے بھی جگہ نہیں ملتی تھی۔ آج پیچھے بھی جاؤ، آپ 10 منٹ بعد بھی جاؤ، جماعت کھڑی ہونے ختم ہونے والی تب بھی جاؤ، آپ کو پہلی صف میں جگہ مل رہی ہے۔ وہ نمازی کہاں چلے گئے؟ وہ نماز پڑھنے والے کہاں گئے؟ مسجدیں چیخ چیخ کر کے بول رہی ہے اور مسجدوں سے آواز آ رہی ہے، او مسلمانوں کیا رمضان ہی میں اللہ ہے؟ اے مسلمانوں کیا رمضان ہی میں اللہ دیکھتا ہے؟ اے مسلمانوں کیا رمضان ہی میں مسلمان، کیا رمضان ہی میں نماز ہے، کیا رمضان ہی میں قرآن ہے؟ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، ایک چاند دیکھ کر کے مسجدوں کو آباد کرنے والوں، ذرا دل سے بتاؤ کہ اللہ ہماری مدد کرے گا کیسے؟ ہماری مدد اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا؟ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، جیسے چاند دکھا ویسے ہی مسلمان کتنے ایسے آپ کو ملیں گے عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اب مسجد سے کوئی مطلب نہیں ہے، اب قرآن سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، اللہ کہتا میرے بندو وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے مومنوں سے، ایمان والوں سے، اور ایمان والا وہ ہے جو صرف رمضان میں مسلمان نہیں ہوتا بلکہ زندگی بھر مسلمان رہتا ہے، ہر وقت مسلمان رہتا ہے۔ ہماری اور آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہے؟ ہاں کتنا مضبوط ہے وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں آپ۔ اب اللہ کی مدد آئے گی؟ بتائیے، اب یہ حالات اور بگڑنے والے ہیں۔ آپ کہاں ہیں؟ ابھی CAA ابھی لاگو ہو چکا ہے نا، آپ کو معلوم ہے CAA لاگو ہو چکا ہے۔ آپ بتائیے میرے بھائیو، اللہ کی مدد کے علاوہ ہمیں کسی اور چیز کے اوپر توکل اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن صرف یہ ہے کہ آپ ایمان اپنے اندر پیدا کیجیے۔ ایمان، ہمارا ایمان اتنا کمزور، ہمارا ایمان اتنا کمزور، مال جہاں پہ آئے، جہاں سے آئے، جیسے بھی آئے مال آنا چاہیے۔ ام من الحلال ام من الحرام یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء، آپ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے، یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ منہ المال، کہ وہ مال کہاں سے آ رہا ہے، ام من الحلال ام من الحرام، وہ بندہ حلال طریقے سے کما رہا ہے کہ حلال طریقے سے کما رہا ہے، کوئی پرواہ
نہیں کرے گا. میرے بھائیو ایمان اپنے اندر پیدا کیجئے. وہ ایمان اللہ اکبر. ذرا محمد رسول اللہ کی جیونی دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا دیکھیں, ایمان ذرا دیکھیے. حضرت حسن حسین کو حضرت حسین کو حسن اور حسین اللہ کے نبی کے نوازے, اللہ کے نبی کے یہ چھوٹے چھوٹے حضرت فاطمہ کے یہ دونوں کے دونوں بیٹے. اللہ کے نبی نے دیکھا حسن حسین یہ دونوں کچھ چیزیں کھا رہے ہیں یا یہ کھجور کھا رہے ہیں. اللہ کے نبی کی نظر پڑی تو آپ نے پوچھا اے حسن حسین بتاؤ یہ تمہیں کھجور کہاں سے ملا؟ جواب دیا یہ کھجور ہمیں بیت المال سے ہمیں دیا ہے اور آپ کا خزانچی ہمیں یہ دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے لال پیلے ہو گئے اور آپ نے انگلی ڈالی, ان کو الٹی کروایا اور آپ نے فرمایا نہیں بیٹے ہمارے لیے حلال نہیں ہے. اے میرے بیٹے یہ بیت المال کا مال ہے, یہ غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کا سامان ہے, یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. یہ چھوٹا سا بچہ 3-4 سال بچے کو حلال و حرام کی تمیز جناب محمد رسول اللہ سکھا رہے ہیں. ذرا دیکھو میرے بھائیو ایمان دیکھو, ذرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھو, حلال و حرام کی تمیز کتنا زیادہ کیا کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق کا جو غلام تھا وہ غلام روزانہ کہیں نہ کہیں سے کچھ لا کر کے حضرت ابو بکر کو دے دیا کرتا تھا اور حضرت ابو بکر کھا لیا کرتے تھے, پوچھ کر کے حلال ہے حلال ہے, کھا لیا. ایک دن 2 دن 3 دن 4 دن اب روز حلال دے رہا کھا. ایک دن حضرت ابو بکر کو یہ سامان مل گیا, آپ نے کھا لیا, پوچھا ہی نہیں. غلام کہتا ہے آئی مالک آج آپ نے کیوں نہیں سوال کیا؟ جواب میں کہتے ہیں کہ روزانہ حلال ہی تو کھلاتے ہو, آج بھی حلال ہی ہوگا. جواب دیا نہیں آج حلال یا حرام مجھے معلوم نہیں, لیکن اے ابو بکر اے میرے مالک میں نے کہانت گڑھی تھی, میں نے کسی عورت سے میں نے کہا تھا کہ تجھے بچہ ہوگا, بیٹا پیدا ہوگا, اور میری بات میں بیٹا پیدا ہوا ہے, اسی وجہ سے اس نے مجھے مٹھائی دی ہے. حضرت ابو بکر نے انگلی اپنے منہ میں ڈالی اور ڈالنے کے بعد اس کو الٹی کرتا گیا, اتنا الٹی کیا اتنا الٹی کیا یہاں تک کہ پیٹ کے اندر جتنا تھا سب باہر نکل گیا. میرے بھائیوں اور حضرت ابو بکر نے کہا اے غلام مجھے کھلانے سے پہلے یہ بتا دینا حلال ہے حرام ہے, یہ ساری چیزیں بتا دینا. ایمان دیکھیں کتنا مضبوط ہے, کیونکہ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے, غور کیجئے, ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہے. آج ہمارے یہاں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے. ابھی شادی کا ابھی ہمارے یہاں موسم چلنے والا ہے میرے بھائیوں, اسٹارٹ ہونے والا ہے. باراتی بن کر کے ایسے لگیں گے سب کے اتنے بڑے حرام خور بن کر کے باراتی بن کر کے جائیں گے. اللہ کی قسم یہ حرام خور ہیں, یہ مسلمانوں کا خون چوسنے والے ہیں, یہ غریبوں کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ ہیں. اللہ کی قسم یہ ظلم کرنے والے ہیں. ذرا بتاؤ لڑکیوں کے گھر کے اندر کھانا, اگر دنیا کا کوئی مفتی ہو تو بتائے, لڑکیوں کے گھر میں جا کر کے باپ کے سینے میں چڑھ کر کے کھانا کھا رہے ہو اور باقاعدہ تم فرمائشیں کر رہے ہو, یہ آئٹم چاہیے, یہ بریانی چاہیے, وہ فلاں چیز چاہیے, وہ فلاں چیز چاہیے, ایسا کھانا چاہیے. میرے بھائیو ذرا تصور کرو, اللہ کے نبی نے لڑکیوں کو رحمت بتایا ہے اور ہم نے لڑکیوں کو بہت ہی بڑا, ہم نے اپنے زندگی میں بہت مشقت اور اس کو پریشانی کی سبب بنا دیا ہے. جس کے گھر کے اندر 3-3 4-4 بیٹیاں ہوں, ان سے پوچھو کمانے کے لیے اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, وہ کما کر کے جمع نہیں کر پا رہا ہے. اب ان کے گھروں پہ ڈاکہ ڈالنے والوں بتاؤ تمہاری زندگی میں سکون کیسے مل سکتا ہے؟ جہاں کہیں شادی بیاہ ہو باراتی کی دعوت ہے, دعوت دینا باراتی کا سسٹم اسلام میں ہے ہی نہیں. جو کوئی باراتی کا دعوت دے ریجیکٹ کرو اس دعوت کو, نہیں کرنا پڑے گا. کون کرے گا؟ ایمان اپنے یہاں تازہ کیجئے, زندہ کیجئے. نہیں بارات نہیں جائیں گے, اپنے یہاں گھر کے 10-15-20 لوگوں کو لے کر کے جائیے, بس ولیمہ کی دعوت دیجئے. اگر اتنا جگرا مضبوط ہے اور اتنی طاقت ہے اور کھلانے کے اتنا پاور ہے تو خود اپنے گھر کے اندر کھلائیے, غریب کے گھر میں مت کھلوائیے. میرے بھائیو آج حالات اتنے برے ہیں, حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے. دعوت دیا دوڑا بھاگا, یہ بھی نہیں سمجھا کہ میرے بھائیوں میں حرام خوری کرنے جا رہا ہوں. یہ حال ہے اپنے یہاں کا. اور باراتی کا سسٹم 15-20-20-30-30 گاڑیاں, ہاں
اور جب دین کے معاملے میں دینے کی بات آئے تو مولوی صاحب نہیں ہے ہمارے پاس پیسہ. یہ حال ہے. تصور کیجئے لڑکیاں رحمت ہے رحمت، لیکن حرام خوری کی بنیاد پر میرے بھائیوں آج نوجوانوں تم اس قوم کی سب سے بڑی طاقت ہو. اور نوجوانوں آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں، جیسے انسان کی زندگی میں ریڑھ کی ہڈی کا جو مقام ہے ویسے سماج کے اندر نوجوانوں کا وہی مقام ہے. اے نوجوانوں اگر تم سدھر گئے تو اللہ کی قسم یہ قوم سدھر جائے گی. اے نوجوانوں تم اپنی قوم کی نیا کو ڈوبانے سے بچا سکتے ہو، اپنی اس قوم کو ڈوبنے والی قوم کو تم بچا سکتے ہو. نوجوانوں لڑکیوں اور لڑکوں تم اپنے اندر سدھار پیدا کرو، اپنے اندر حلال رزق حلال کمانے کی کوشش کرو، رزق حرام سے بچنے کی کوشش کرو. فرمایا ایمان والو ذرا تصور کرو محمد رسول اللہ نے لڑکیوں کو رحمت بتایا ہے، اور آپ نے فرمایا من ابتلیا بہذہ البنات کن لہ صدرا من النار. دو لڑکیوں کی پرورش کرنے والا، دو لڑکیوں کی دیکھ ریکھ کرنے والا اور دو لڑکیوں کو صحیح تعلیم دینے والا، آپ نے فرمایا جنت کی گارنٹی میں اسے دیتا ہوں جو دو لڑکیوں کی صحیح پرورش کرتا ہوں، تعلیم دیتا ہوں اور اس کے اچھے گھر میں شادی بیاہ کرا دیتا ہوں. میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے اللہ کے نبی نے ایسے کو جنت کی گارنٹی آپ نے دی ہے، لیکن آج ایسی لڑکیوں کو اپنی یہاں نکاح میں نہیں لا رہا ہے، ایسی لڑکیوں کو اپنے یہاں لا رہا ہے جس کی یہاں جہیز میں زیادہ مل رہا ہو. حرام طریقے سے کمانے کا یہ راستے، اور جہیز والا تو معاملہ ہے ہی نہیں، بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں میں علماء سے بھی یہی کہوں گا جہاں جہیز کا کاروبار ہو ان کا نکاح مت پڑھائیے. بس اگر یہ علماء اگر متفق ہو جائیں تو اللہ کی قسم جہیز رک سکتے. اور جو مولوی ایسا کرتا ہو، ایسے حرام خور مولوی جو جہیز کا نکاح پڑھا رہا ہو، ان مولویوں کا بائیکاٹ کیا جائے. اور جمعیت جو اہل حدیث جمعیت ہے ان کی امیر تک یہ بات پہنچاؤ کہ آپ لیٹر پیڈ میں یہ لکھو اور بتاؤ کہ سماج کے اندر حرام خوری کرنے والوں کی یہاں نکاح نہیں پڑھائیے گا. باراتی کا سسٹم اپنے یہاں سے ختم کروائیے، ایمان اپنے یہاں جگائیے، اپنے یہاں مضبوط کیجئے. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ کا وعدہ ہے اے مومنو تم ایمان والے بنو، نیک عمل کرو، ہم تمہیں خلیفہ بنائیں گے، ہم تمہیں کرسی دیں گے، ہم تمہیں بادشاہت دیں گے، ہم تمہیں کرسی پر براجمان کریں گے. اور یہ میرا وعدہ صرف وعدہ نہیں ہے بلکہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا ہے، تم سے پہلے لوگوں کو میں نے بادشاہت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکمرانی دی ہے. اسی ہندوستان، اسی سرزمین ہند کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو لگ بھگ 800 سال تک حکومت دی. 800 سال تک ہمارے مسلمانوں نے حکومت کی ہے. 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 50 سال نہیں، 100 سال نہیں، 800 سال تک اسے ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے. اے مسلمانوں تمہیں حکمرانی ملے گی، تمہیں بادشاہت ملے گی، تم عزت کی کرسی پر تم براجمان ہوگے. شرط یہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مومن بن جاؤ، مومن بنو، ایمان والے بنو. ایمان والے مسلمانوں ایمان والے. جیسے رمضان کے مہینے میں تم روزہ رکھا کرتے تھے اور روزے کی حالت میں تم نے کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، بیوی سے نہیں ملے، بند کمرے میں رہا کرتے تھے، تم اور تمہاری بیوی تم آپس میں ملاقات کر سکتے تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. گھر کے اندر فریج بھی تھا، تم فریج سے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی پی سکتے تھے، تم پھل فروٹ بھی کھا سکتے تھے. لیکن تم نے پھل فروٹ نہیں کھایا، تم نے پانی نہیں پیا، کیونکہ تمہیں معلوم تھا، تمہیں یقین تھا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ کو معلوم ہو جائے گا، اللہ کو پتہ چل جائے گا، اللہ جان جائے گا. اللہ کی ذات کے پر تمہیں اتنا بھروسہ تھا کہ وضو کی حالت میں منہ میں پانی ہے لیکن حلق کے اندر نہیں کر رہے ہو، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جان لے گا. دنیا والا جانے یا نہ جانے، آپ کو معلوم تھا کہ اللہ جان لے گا، اسی وجہ سے حلق کے اندر سے تم پانی اندر نہیں کر رہے تھے. اتنا ایمان تمہارا مضبوط حالت رمضان میں تھا. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو جب رمضان کی حالت میں حلال چیزوں کو اندر نہیں کر رہے ہو، رمضان کے بعد تمہارے کھوپڑی
کھوپڑی میں کون سا شیطان بیٹھ گیا ہے کہ حرام چیزیں اندر کر رہے ہو؟ حلال چھوڑو، حرام چیزیں تم اندر کر رہے ہو۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو، رمضان میں اللہ تھا کیا؟ رمضان کے بعد اللہ نہیں ہے۔ حی اللہ یموت، حضرت ابو بکر نے محمد رسول اللہ کے انتقال کے وقت فرمایا تھا من کان یعبد منکم محمد فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اے لوگو، جو محمد کی عبادت کرتا تھا محمد کا انتقال ہو چکا ہے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ کل بھی تھا، اللہ آج بھی ہے، اور ساری چیزیں فنا ہونے کے بعد اللہ بھی فنا نہیں ہوگا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس رب کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن اللہ کی ذات فنا نہیں ہوگی۔ یہ آپ کو معلوم ہے، لیکن رمضان میں بولی صاحب اللہ ہے، رمضان کے بعد کہاں؟ حلال کو آپ نے چھوڑا لیکن حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ رہے ہو؟ اس کا مطلب ایمان کتنا کمزور۔ پہلے کا چرواہا، اے مسلمانوں، کم سے کم کچھ تو لحاظ کر لیے ہوتے، کچھ تو اپنے اندر شرم پیدا کر لیے ہوتے۔ اللہ کے نبی فرماتے استحیوا من اللہ حق الحیا، اور لوگوں جس طریقے سے اللہ سے شرم کرنی چاہیے، اللہ سے جس طریقے سے حیا ہونی چاہیے، استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے جس طریقے سے ہر حیا اور شرم ہونی چاہیے اس طریقے سے اللہ سے شرم و حیا لوگوں کی زندگی میں نہیں ہے۔ لوگ اللہ سے نہیں بلکہ بندوں سے ڈرا کرتے ہیں۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگ اللہ سے نہیں بلکہ لوگوں سے چھپایا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ سے نہیں چھپا رہے ہو، بندوں سے چھپا رہے ہو۔ استحیوا من اللہ حق الحیا، فرمایا اللہ سے جس طریقے سے حیا ہونی چاہیے ویسی حیا کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اللہ سے حیا ہونی چاہیے۔ بند کمرے میں ہو، غلط کر رہے ہو، تب بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ایمان اسی کا تو نام ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے معلوم ہے؟ اللہ دیکھا۔ ایمان اسی چیز کا نام ہے۔ چھپ کے تم جہیز کا پیسہ لے رہے ہو، کسی کو معلوم نہیں ہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ غلط کام کر رہے ہو، ایک لڑکی سے تم بات کر رہے ہو تو کسی کو معلوم نہیں ہے، چیٹنگ کر رہے ہو، کسی کو معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں تمہارے موبائل کے اندر کن سے کانٹیکٹ ہے، کن سے باتیں کرتے ہو، کن سے چیٹنگ کرتے ہو، کون سے انسٹاگرام میں کن لڑکیوں سے تمہارا تعلق بنا ہوا ہے، کون سے فیس بک میں کن سے تم نے دوستی کی ہے، تم جان رہے ہو میرے بھائیو۔ لیکن ذرا تصور کرو، اللہ بھی تو جان رہا ہے، اللہ کو بھی تو معلوم ہے۔ آپ نے ان واقعات کو کبھی آپ نے پڑھا کہ نہیں، سنا کہ نہیں؟ جب حضرت عبداللہ ابن عمر ایک سفر میں ان کو جانا ہوا، حضرت ابو بکر، حضرت عبداللہ ابن عمر کا واقعہ ذرا سنو۔ آئی میری بہنوں تم بھی سنو، آئی میرے بھائیو ذرا غور سے سنو۔ ابھی رمضان گزرا ہے میرے بھائیو، اتنا جلدی اپنا ایمان کمزور مت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، اور کسی سفر میں ان کو نکلنا پڑ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جاتے جاتے ان کو بھوک لگ جاتی ہے، بھوک لگ جاتی ہے، پیاس لگ جاتی ہے۔ اب وہ کہنے لگتے اپنے غلام سے ذرا دیکھو تو کہیں پانی مونی ہے تو تلاش کرو، کھانے پینے کا انتظام کرو، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ جنگل میں کہاں پانی ملے، کہاں کھانا ملے؟ غلام نے آگے پیچھے دیکھا، دوڑا بھاگا، اس کی نظر بکریوں کے اوپر پڑی، اور بکریوں کو دیکھنے کے بعد اس کے چرواہے کے اوپر نظر پڑی۔ چرواہے کے پاس پہنچا اور چرواہے سے کہتا ہے، اے چرواہے تو مجھے ایک بکری کا دودھ دے دو، میرا مالک بڑا بھوکا ہے، دے دو۔ چرواہا کہتا کیسے دے دو، یہ میری بکریاں نہیں ہے، یہ میری بکری نہیں ہے، ان بکریوں کا مالک میں نہیں ہوں، ایک بکری کا دودھ دے دو، کیا فرق پڑے گا؟ کہا نہیں، اجازت نہیں، کیسے دے سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، واپس لوٹے اور حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ جملہ کہہ دیا کہ غلام، وہ جو چرواہا ہے مالک وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے بکری کا دودھ تمہیں نہیں دے سکتے۔ اچھا حضرت ابو عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق کا یہ بیٹا حضرت عبداللہ وہاں تک پہنچے۔ آئی چرواہ میں بڑا بھوکا
پیاسا ہوں تو مجھے ایک بکری کا دودھ پلا دو. کہا نہیں دے سکتا ہوں. کہا اے چرواہے چلو ایک سودا ہم دونوں کرتے ہیں, تم بکری ہمیں دے دو, دینار و درہم ہم تمہیں دے دیتے ہیں. تم پیسہ تم درہم کما لو, تم پیسے لے لو, دینار و درہم کا مالک تم بن جاؤ, ہمیں بکری دے دو, ہم دودھ بھی پی لیں گے, ذبح کر کے گوشت بھی کھا لیں گے, تمہارے مالک کو پتہ ہی نہیں چلے گا. کیا جانے گے 1000 بکریوں میں ایک بکری چلی جائے گا, کیا پتہ چلے گا, کچھ نہیں. چیک ان کرنے کے لیے پوچھا کہ غلام کیا کہتا ہے, یہ چرواہا کیا کہہ رہا ہے. چرواہے کا ایمان دیکھو. آئی پنڈریا کے لوگوں, جھارکھنڈ کے میرے بھائیوں, کاش کہ ایسا ایمان مسلمانوں کی زندگی میں پیدا ہو جائے. یہ چرواہا کہتا ہے مالک اجنبی, اجنبی مجھے معلوم نہیں ہے تو کون ہے, آپ کا نام کیا مجھے پتہ ہی نہیں ہے, لیکن ہاں آپ نے بڑا اچھا مشورہ دیا, تم بھی فائدہ میں رہو گے, ہم بھی فائدہ میں رہیں گے, تمہیں بکری اور تمہیں گوشت اور تمہیں دودھ مل جائے گا, ہمیں دینار و درہم مل جائیں گے. لیکن اے اجنبی بتاؤ این اللہ, بتاؤ پھر اللہ کہاں ہے. ہمارے مالک کو تو پتہ نہیں چلے گا, لیکن ذرا یہ بتاؤ پھر اللہ کہاں ہے. اللہ کو تو معلوم چل جائے گا, آج نہیں تو کل مجھے مرنا ہے, آج نہیں تو کل ہمیں زمین کے نیچے جانا ہے. اس اللہ کو میں کیا جواب دوں گا, اس اللہ کے سامنے میں اپنا چہرہ کیسے دیکھا پاؤں گا. اے اجنبی یہ کیسے کہہ دیا آپ نے, تیرے مالک کو پتہ نہیں چلے گا, میرے مالک کو پتہ چلے یا نہ چلے, ہم مسلمان ہیں اور ہمارا وشواس اور ہمارا یقین ہے کہ زمین کے پر کوئی چونٹی چلتی ہے, اس کی چلنے کی آواز کو بھی اللہ جانتا ہے, اس کی چلنے کی آواز کو بھی اللہ سنتا ہے. اے مالک, اے اجنبی, ہم تو آپ کو جانتے نہیں ہیں, لیکن وشواس اللہ پر اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کے تمام چیزوں سے واقف ہے, اس وجہ سے اس اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا. این اللہ, پھر اللہ کہاں ہے, بتاؤ بتاؤ. حضرت عبداللہ ابن عمر وہاں سے لوٹے, گھر آئے اور اپنے غلام سے کہے, غلام جاؤ اس چرواہے کو ڈھونڈو, تلاش کرو, اس کے مالک کو بلاؤ. جب یہ چرواہا کو لایا گیا, اس غلام کو تلاش کر کے لایا گیا, حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کے مالک سے کہا, اے مالک اپنا غلام تم ہمیں بیچ دو, کتنا دام لوگے. مالک کہتا نہیں بیچنا بھائی, بڑا فائدہ اس سے. کہا کتنا دام ہے, بولو. نہیں بتا رہا ہے, جتنا دام اس سے تم ڈبل لے لو. 1000 دام لگا رہے ہو, مان لیجئے 2000 لے لو. پیسے میں کون نہیں بکے گا, پیسے میں دے دو. ڈبل میں خریدا. خریدنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس غلام سے جملہ کہا, اور جو وہ جملہ یہ تھا, اے غلام, ایک جملے نے تمہیں دنیا کے غلامی سے تمہیں آزادی دے دی, ایک جملے نے تمہیں آزاد کر دیا, میں نے تمہیں خرید لیا اور میں نے بھی تمہیں اسی ایک جملے کی وجہ سے میں نے بھی آزاد کر دیا. اے غلام اب تم آزاد ہو, اور سنو, اگر ایسا ہی ایمان تیری زندگی میں رہا, اگر ایسی مضبوط ایمان والے بنتے بنے رہے, اللہ سے ایسے ڈرتے رہے, تو اے غلام یاد رکھنا تم جہنم سے بھی آزاد کر دیے جاؤ گے, جہنم سے بھی تم بچا لیے جاؤ گے. غور کرو میرے بھائیو, تصور کرو ایک چرواہا, جنگل میں چرانے والا چرواہا کا یہ حال ہے. ہمارے یہاں لکڑیاں چیرنے والا, ہمارے یہاں بمبئی اور دلی میں کمانے والوں کا حال دیکھو, ہمارے یہاں کلکتہ میں کام کرنے والوں کے حال دیکھو. نہ نماز کی فکر ہے, نہ اللہ سے ڈر کی فکر ہے, طوائف کے بیڈوں میں جا کر کے اپنی جنسی خواہشات کو پوری کرنے والوں. غور کرو, دلی کے ان گلیوں اور ان چوراہوں میں جا کر کے مستی اور موج کرنے والوں, اپنے بیویوں کے حقوق کو مٹانے والوں, ذرا غور کرو. اور دوسری جگہوں میں جا کر کے اپنے خواہش پوری کرنے والوں, ہاں تمہیں اللہ کا تو ڈر نہیں ہے. حرام خوری کرنے والوں, ذرا ATM مارنے والوں کو دیکھو, ذرا ڈریم 11 میں کمائی کرنے والوں کو, اور کروڑ پتی بننے کے خواب دیکھنے والوں کے اوپر نظر دوڑاؤ. روزانہ رمضان کے مہینے میں روزانہ کروڑوں کا گیم اور کروڑوں کی وہ سٹا لگانے والے مسلمان آج آپ
چیک کیجئے آپ نوجوانوں کے موبائل کے ڈریم 11 ہر کسی کے پاس ہوگا، اللہ چھوڑ دیجئے کسی ایک کو، سب کے پاس۔ کچھ لوگ تو نمازی کی حالت میں موبائل دیکھتے تھے، اچھا میرا والا ٹیم ٹھیک چل رہا ہے ابھی، ہاں کیپٹن ابھی ہمارا آؤٹ نہیں ہوا ہے، پوائنٹ ٹھیک مل رہا ہے، وائس کیپٹن بھی ہمارا زندہ ہے، ہم نے جس کو لیا ہوا یہ پوائنٹ ہمیں سب دے، آج تو ہم کروڑپتی بن جائیں گے، پھر گاؤں والے کو کیا سمجھیں گے، خرید لیں گے۔ روز حرام خوری کے یہ خواب دیکھنے والے آپ کو ملیں گے، ہاں روز لگائیں گے اور روز آج تو میری باری ہے، آج میں کروڑپتی بن جاؤں گا، بیوی جو بولے گی دے دوں گا، ہاں آج بن جاؤں، روز لگا رہا ہے روپیہ، روز لگا رہا ہے روپیہ۔ رمضان میں حرام خوری، میرے بھائیو یہ آئی پی ایل نے مسلمانوں کو برباد کر دیا، برباد۔ تمہیں اس سے کیا مطلب ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے، یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے، ان حرام چیزوں کے چکر میں مت پڑو میرے بھائیو۔ حرام کا پیسہ اگر تیری زندگی میں آ گیا، یاد رکھنا تیری جو بھی عبادت ہوگی اس عبادت کو اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کر دے گا، اس عبادت کو اللہ تعالیٰ ایکسپٹ نہیں کرے گا۔ تیری نماز تیرے منہ پر مار دی جائے گی، تیری عبادتیں تیرے منہ پر مار دی جائے گی، اس وجہ سے حرام چیزوں سے تم بچو۔ ڈیلیٹ کرو ڈریم 11 کو، ڈیلیٹ کرو نوجوانوں، اگر اللہ پر وشواس اور یقین ہے میرے بھائیو، الراسی والمرتشی کلاہما فی النار، آپ نے یہ کہہ کر کے حرام قرار دیا ان تمام چیزوں کو، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا ضعفا مضاعفا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر کے تمام حرام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے، تمام ان سودی کاروباروں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ قرآن کی آیتیں سننے کے باوجود یہ مسلمان حرام کے اڈوں میں پڑا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں یہ ایمان نہیں ہے، یہ تقوی نہیں ہے، تقوی کا نام یہ ہے کہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس تقدیر کے اوپر تم راضی ہو جاؤ، تم بڑوں کو مت دیکھو، تم اپنے سے اونچائی کو مت دیکھو، اپنے سے نیچے کو دیکھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تنظروا من هو فوقکم، اے لوگو تم اپنے سے اوپر کو مت دیکھو، اس نے گاڑی لے لی، اس نے بنگلہ بنا لیا، اس نے یہ کر لیا، اس نے یہ کر لیا، تم ڈکیٹ بن جاؤ گے، چوری کرو گے، ہاں یہ دنیا ہے امیری اور غریبی لگا ہوا ہے، یہ دنیا ہے یہاں پہ کسی کو شہرت مل جاتی ہے۔ میرے بھائیو ہمارے بہت سے ساتھی ہیں بہت زیادہ صلاحیتوں کے مالک ہیں، لیکن وہ دنیا میں ایسے پڑے ہوئے کوئی نہیں جان رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیو ذرا غور کرو کتنے بڑے بڑے عالم دنیا کے اندر موجود ہیں جس کو دنیا نہیں جانتی ہے، لیکن میرے بھائیو ہم جیسے دیہات میں پیدا ہونے والے مولوی کو اللہ پوری دنیا میں دکھا رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے دوسرا مولوی ہم سے جلے، ہم اس مولوی کو دیکھ کر کے ہم فخر کریں، نہیں میرے بھائیو۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں، جس کی تقدیر میں جتنا لکھا ہوا اس کو اتنا ملے گا۔ میرے بھائیو آپ کی تقدیر میں اگر 1000 روپے کمانے کو لکھا ہے اتنا آپ ضرور کمائیں گے، لیکن حلال طریقے سے اگر کمانا چاہیں گے تو حلال طریقے سے کمائیں گے، اور اگر آپ نے حرام راستہ اپنایا تو حرام طریقے سے بھی وہی 1000 ہی روپے کمائیں گے۔ لیکن فرق یہی ہے کہ آپ کی سوچنے اور آپ کے کمانے کا نظریہ الگ الگ ہو جائے گا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میں نے 2 راستے بتا دیے۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو اور غور کرو ایمان ہمارا کتنا کمزور ہے کہ آج مسلمان ہونے کے باوجود ہم حرام کام میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایمان ہمارا اتنا کمزور ہے، اسی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ کتنے واقعات ہیں ان کے طرف میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ وقت بہت ہو جائے گا۔ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والوں کو جنت کی بشارت دے، رمضان والوں کو نہیں، رمضان میں صرف روزہ رکھنے والوں کے لیے نہیں، جنت کی بشارت صرف اس کے لیے نہیں ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، رمضان میں صرف عبادت کر لیا اور دوسرے دن سے غائب، یہ تو منافق ہے، یہ تو سب سے بڑا منافق اور سب سے بڑا غدار آدمی یہ ہے، غداری کر رہا ہے، یہ کہہ لیجئے پلٹو رام۔ یہ رمضان آیا بس پلٹ گیا،
کرتا پاجامہ ٹوپی لگا لیا, سب سے پہلی صف میں اللہ اکبر. مولوی صاحب کی نظر روزانہ اس کے اوپر پڑ رہی, السلام علیکم السلام علیکم. رمضان غائب ایسا لگے گا جس طریقے سے غائب نہیں ہو جاتا ہے اچانک میں, ویسے یہ بھی غائب, اب آپ کو پتہ ہی نہیں چل. پھر جمعہ کے دن یہ ملیں گے آپ کو. یہ حال ہے میرے بھائیوں. تو ایمان اپنے اندر مضبوط کرو, ایمان اپنے یہاں پیدا کرو. آئی میری لڑکی میری بہنوں سنو, آپ سے بھی ایک نسل بنے گی. آپ کے اندر بھی ایمان ہونا چاہیے. آپ کے اندر بھی ایمان جتنا مضبوط ہوگا, اللہ کے قسم اپنے شوہر کی ایمان کو آپ مضبوط کرو گے. ایک عورت ایک لڑکی اپنے شوہر کی زندگی کو بدل سکتی ہے. ایک لڑکی اپنے گھر کے پورے سماج, پورے گھر کے تمام چیزوں کو وہ بدل سکتی ہے, اگر شرط یہ کہ عورت ایمان والی بن جائے. میری بہنوں پڑھ رہا کہ لڑکیوں, اور آئی میری ماں بہنوں سنو, اپنے اندر ایمان تم بھی پیدا کرو. ذرا دیکھو حضرت عمر فاروق کے اس منظر کو دیکھو. عمر فاروق امیر المومنین ہے, مسلمانوں کے امیر ہے. یہ دن میں بھی مسلمانوں کے لیے اور غیروں کے لیے ہر جگہ گھوم رہے ہیں, جہاں جہاں ان کی حکومت تلاش کر رہے ہیں. کوئی غریب تو نہیں, کسی کے اوپر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے, کوئی پریشان تو نہیں ہے. رات کی تاریکی میں یہ عمر فاروق اپنا بھینس بدل لیتے تھے, اپنا لباس بدل لیتے تھے تاکہ مجھے کوئی پہچان نہ سکے. عمر فاروق رات کی تاریکی میں گلیوں گلیوں میں چوراہوں چوراہوں میں دوڑ رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں اور چکر لگا رہے ہیں, کہیں کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کر رہا ہے, کوئی اتیاچار تو کسی کے اوپر نہیں کر رہا ہے. ایک جگہ سستانے کے لیے, آرام کرنے کے لیے امیر المومنین بیٹھ گئے. اب تھوڑی دیر بیٹھ گئے کہ چلو بیٹھ جاتے پھر چلیں گے. اچانک اس کے کان میں آواز آئی, اے میری بیٹی اٹھو, اے میری بیٹی اٹھو اور دودھ کے اندر تم پانی ملا دو. یہ 18-20 سال کی لڑکی ہے, 17-18 سال جوان لڑکی ہے. بڑھیا عورت خاتون کہہ رہی ہے, آئی میری بیٹی چل اٹھ اور دودھ کے اندر تم پانی ملا دو, دودھ کے اندر پانی ملا. لڑکی جواب دیتی ہے, اماں کیا آپ نے امیر المومنین کا اعلان نہیں سنا؟ امیر المومنین نے اعلان کیا اگر کوئی دودھ کے اندر پانی ملائے گا تو اس کو اتنے اتنے کوڑے برسائے جائیں گے, اس کو اتنی اتنی مار لگے گی. ماں کہتی بیٹی کیا بکواس کر رہی ہو, امیر المومنین کا اعلان تو ہم نے سنا ہے, لیکن بیٹی امیر المومنین تو اپنے گھر میں سو رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں اس کو کیا پتا ہے, ہمیں فائدہ زیادہ ملیں گے اس کو معلوم نہیں چلے گا. چل دودھ کے اندر تو پانی ملا, زیادہ بکواس. لڑکی جواب دیتی اماں چل ٹھیک ہے, امیر المومنین کو پتہ نہیں چلے گا, لیکن ماں ہمارا ایمان تو اللہ کی ذات کے اوپر ہے, اللہ کے اوپر ہے جو عرش کے اوپر ہوتے ہوئے فرش کی تمام چیزوں کو جانتا ہے. اے میری ماں اگر ہم نے یہ غلط کام کیا تو کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کو کیا جواب دوں گی, اس اللہ کو تو معلوم چل جائے گا. اے میری ماں دودھ کے اندر اگر میں نے پانی ملا دیا تو اس اللہ کے سامنے میں اپنا چہرہ کیسے دکھاؤں گی. غور کیجئے, ایک 18-20 سال کی لڑکی ہے, اپنی ماں کو دینداری کی نصیحت کر رہی ہے اور تقوی کی نصیحت اور اللہ سے ڈرنے اور خشیت الہی بتا رہی ہے. اے میری ماں اللہ سے ڈر اور یہ غلط کام کرنے پہ مجبور مت کر. امیر المومنین کی کانوں میں یہ آواز آئی, امیر المومنین وہاں سے نکلے اور اپنے گھر کو پہنچے, اور صبح صبح امیر المومنین نے اپنے غلام کو کہا جاؤ اس بڑھیا عورت کو بلا کر کے لا, اس بڑھیا عورت کو میرے یہاں بلا کر کے لا. یہ غلام گیا اور امیر المومنین کے بارے میں بتایا, امیر المومنین نے آپ کو بلایا ہے. یہ بڑھیا ٹیک لگاتے لگاتے پہنچتی ہے اور سلام کر کے کہتی ہے آئی امیر المومنین کیا خطا ہو گئی ہے, ہم بڑھیا مجھ جیسے بڑھیا کو آپ نے کیوں بلایا ہے؟ امیر المومنین کہتے ہیں ماں تم اپنی بیٹی, تمہاری ایک بیٹی کا, ہاں اے امیر, اے میری ماں, اے خاتون تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کر دو. اے ماں, اے خاتون تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کر دو.
اگر تیری بیٹی سے میرے بیٹے کا نکاح ہو جائے گا تو میرا بیٹا بھی آپ کی بیٹی کے طرح دیندار شاید جو ہو جائے اور میری بیٹی بیٹا کا زندگی بدل جائے، وہ بھی جنت میں جانے والے اعمال کرنے لگے، وہ بھی تنہائی میں اللہ سے ڈرنے والے عمل کرنے لگے۔ میں نے رات کی تاریکی میں جو سنا ہے مجھے یقین ہے اگر میرے بیٹے سے نکاح ہو گیا تو میرا بیٹا بھی اللہ سے جائے گا۔ میرے بھائیوں غور کرو، آج ہمارے یہاں دینداری نہیں دیکھا جا رہا ہے، آج ہمارے یہاں پیسہ دیکھا جا رہا ہے، اس وجہ سماج کے اندر گڑبڑی بڑھتی چلتی ہے، سماج کے اندر دینداری نہیں بن پا رہی ہے۔ اپنے سماج کے اندر اگر دینداری پیدا کرنا ہے اور اگر ایمان جگانا ہے تو اے مسلمانوں اپنی بیٹیوں کو دیندار بناؤ، اپنے بیٹیوں کو پڑھاؤ، اپنے بیویوں کو دین سے رشتہ جوڑو۔ ان کو تم نے موبائل تو ضرور دے دیا ہے لیکن موبائل میں ان کو شارٹ ویڈیو مت دیکھنے دو، ان کو بتاؤ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جو چیزیں تم دیکھ رہی ہو اللہ کی قسم یہ بھی دیکھنا گناہ ہے، لیکن تم کیسے بتاؤ گے؟ تمہیں تو دیندار خود بننا پڑے گا۔ میرے بھائیو تم 24 گھنٹہ بھوجپوری گانا سنتے ہو اور اپنی بیوی کو دینداری بتاؤ گے، وہ جھاڑو سے مارے گی۔ اس وجہ سے پہلے تمہیں دیندار بننا پڑے گا۔ اگر محمد رسول اللہ کی بیٹی اتنی دیندار تھی تو محمد رسول اللہ کی خشیت الہی دیکھو، خوف الہی دیکھو۔ اللہ کے نبی خود کہتے ہیں انی اتقاکم للہ، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا محمد رسول اللہ۔ اتنا زیادہ جب لڑکیاں محمد رسول اللہ کے پاس آئی، اللہ کے نبی آپ ہم سے ہاتھ ملا لیجئے، بیعت میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں، آج سے میں چوری نہیں کروں گی، ڈکیتی نہیں کروں گی، زنا نہیں کروں گی، شرک نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا تھا اے عائشہ ان لڑکیوں سے کہہ دو کہ محمد رسول اللہ کسی لڑکی سے ہاتھ نہیں ملا سکتا ہے، ہاتھ ملانا دور کی بات ہے، میں ان کے آنکھوں کو چھونا بھی گوارا نہیں کرتا۔ میرے بھائیو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقویٰ ہے۔ اور ان کی بیٹی کا معاملہ بھی آپ نے سنا ہوگا، انتقال کے وقت اپنے شوہر سے کہا تھا اے میرے شوہر مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا، کسی مرد کی نظر میرے اوپر نہ پڑ جائے۔ آج ایسی لڑکیاں، آج سے لڑکیاں تو اتنا میک اپ مت پوچھیے، نہ دیکھنے والا بھی پلٹ کر کے دیکھا کتنی خوبصورت جا رہی ہے، وہ چاہتی کہ ہمیں دیکھیں، اتنا میک اپ۔ کاش کہ کبھی تم اپنے شوہروں کے سامنے اتنا خوبصورت بن کر کے جاتی، کاش کہ جن کا حق ہے ان کو وہ حق تم دیتی۔ آج لڑکیاں شوہروں کے سامنے سجتی سورتی نہیں ہے، اگر ان کو شادی بیاہ میں جانا ہو تو 2-2 3-3 گھنٹہ میک اپ کرے گی۔ ہائے اللہ یہ تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ تم کو تو زمانہ جاہلیت جیسا یہ تمہارے یا یہ سماج یہ رسم و رواج کہاں سے آیا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، فرمایا تم گھر کے اندر ٹھہری رہو، اگر نکلنے کی ضرورت پڑے تو پردے کی حالت میں نکلو، زمانہ جاہلیت کی طرح سنور کر کے اور میک اپ کر کے نکلا مت کرو، یہ قرآن تمہیں حکم دے رہا ہے۔ لیکن آج ہمارے یہاں شادی بیاہ میں دیکھیے ہر جگہ کا سسٹم، میں یہ نہیں کہہ رہا میرا گاؤں براباد دودھ کا دھلا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، ہر جگہ کا یہی سسٹم آپ کو ملے گا، ہر جگہ کا یہی سسٹم ملے گا کہ شادی بیاہ میں لڑکیاں اتنی میک اپ۔ میرے بھائیو ایسا تو نہیں ہے، اس کی کتنی زیادہ اللہ کے نبی نے وارننگ دی ہے اور کس طریقے سے آپ نے لڑکیوں کو بتایا ہے۔ ظاہر سی بات ایک لڑکی پوری نسل بنا سکتی ہے یا پوری نسل بگاڑ سکتی ہے، تو لڑکیاں بھی دیندار بنے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آپ سے میرا خطاب ہو رہا ہے کیونکہ نوجوان لڑکوں نے اتنا بڑا پروگرام کیا ہے، اپنے اندر دینداری پیدا کرو۔ اے نوجوانوں اپنے موبائل سے لڑکیوں کا جن سے تمہارا غلط تعلق ہے ان کو ڈیلیٹ کرو، ہاں اللہ سے تم ڈرو۔ اور اے لڑکیوں تم اپنا حق سمجھو کہ میرا حق میرے شوہر کے لیے، غلط لڑکوں سے سمپرک مت رہو، موبائل کا صحیح استعمال کرو۔ میں یہ فتویٰ نہیں دوں گا کہ موبائل رکھنا غلط ہے، اگر تمہارا شوہر تمہیں موبائل دے رہا ہے تو رکھو، تمہارا باپ تمہیں موبائل دے رہا ہے تو رکھو، لیکن موبائل کا غلط استعمال تم مت کرو اور یہ سوچو کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو اللہ کم سے کم مجھے دیکھ رہا ہے، میں بند کمرے میں اگر کوئی غلط کام کروں گی تو اللہ کے یہاں مجھے جواب دینا پڑے گا۔ میں یہ نہیں کہوں گا اس دور میں جب یہ دور ڈیجیٹل دور چلایا ہے میں موبائل کے خلاف نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہوں
کہوں گا کہ موبائل رکھنا بدعت ہے اور گناہ ہے اور حرام ہے، میرے بھائیو یہ غلط ہے۔ موبائل رکھنا کوئی حرام اور کوئی بدعت کوئی گناہ نہیں ہے، موبائل کا غلط استعمال کرنا یہ گناہ ہے، موبائل کا صحیح استعمال کرنا یہ بھی تو رحمت ہے۔ ابوالکلام سلفی کی تقریر اگر آج آپ نہیں سن رہے، کل آپ یوٹیوب میں صرف ابوالکلام بولو، ہزاروں تقریریں آپ کو مل جائیں گی، مولانا جرجیز بولو، ہزاروں تقریریں آپ کو ملیں گی۔ آپ موبائل سے صحیح سن سکتے ہو، اور اسی موبائل میں اگر تم بولو کہ شاہ رخ خان کا بیسٹ فلم چاہیے، گانا چاہیے، ڈانس چاہیے، بھوجپوری گانا چاہیے، آپ کو بولتی موبائل کے اندر وہ چیزیں لا کر کے دے دے گا۔ میرے بھائیو موبائل کا استعمال کرنا یہ آپ کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ صحیح کر رہے ہو کہ غلط کر رہے ہو۔ موبائل رکھنا یہ نہیں کہوں گا کہ یہ غلط ہے، موبائل کا غلط استعمال کرنا ہے۔ سنیے میرے بھائیو، تو لڑکیوں کے اندر بھی ایمان پیدا کیا، ایمان ایک چیز تب اللہ کی مدد آئے گی۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیجئے۔ نیک عمل جان رہے ہیں، نیک عمل جانیے۔ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز صرف آپ پڑھ لیں گے تو نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنا، نماز رسول کے طریقے پر پڑھنا، اور نماز اللہ کے لیے پڑھنا، تب یہ نیک عمل ہے۔ ایمان تو ہے ہی، ایک مسلمان نماز پڑھ رہا ہے لیکن رسول کے طریقے پہ نہیں پڑھ رہا، نماز قابل قبول نہیں۔ ایک مسلمان نماز پڑھ رہا ہے، رسول کے طریقے بھی پڑھ رہا ہے، لیکن ارے میرے بغل میں مولانا ابوالکلام ہے، مولانا محی الدین صاحب ہیں، کیا بولیں گے؟ آرام آرام سے پڑھ رہا ہے، دکھا رہا اس کو۔ میرے بھائی جو آپ کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی غلط، تب بھی غلط، تب بھی وہ نماز آپ کے منہ کے پر مار دی جائے گی۔ اس وجہ سے نماز کوئی بھی عبادت ہو اس کے اندر اخلاص کا ہونا ضروری ہے، اور محمد رسول اللہ کی مہر کا ہونا ضروری ہے، تب وہ عبادت قابل قبول ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں اگر تم نماز پڑھ رہے ہو تو یہ دیکھو تمہاری نماز کس طریقے سے ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طریقے سے میرے نبی نے نماز پڑھی ہے اس طریقے سے تم نماز پڑھ رہے ہو کہ نہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو کوفی کی طرح چونچے مار کر کے بھاگ جایا کرتے ہیں، اس کو نہ رکوع کا طریقہ معلوم، نہ ان کو سجدہ کا طریقہ معلوم، نہ ان کو قیام کا طریقہ معلوم، نہ ان کو کوئی دعا معلوم ہے، اور باقاعدہ کرنے مولوی صاحب میں نماز پڑھ کر کے آ رہا ہوں کہ تمہاری کون سی نماز ہے؟ ان سے گانے پوچھو تو بہت سے گانوں کے نام وہ بتائیں گے، اور بہت سا گانا پڑھ پڑھ کے سنا کر کے تمہیں بتائیں گے، لیکن قرآن کی آیتیں پڑھنے بولو تو قرآن کی آیتیں پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ ہائے رے مسلمان، نماز یہ بھی تو نیک عمل ہے، لیکن نماز کی طرح پڑھو گے، محمد رسول اللہ کی طرح پڑھو گے، اللہ کے نبی نے جس طرح پڑھنے کا حکم دیا ویسے پڑھو گے، تب نماز قابل قبول۔ عورتوں، میری ماں اور بہنوں، ہاں شادی بیاہ یہ بھی تو اچھا کام ہے، یہ بھی تو نکاح کرنا یہ بھی تو نیک عمل ہے، برائیوں سے بچنا یہ بھی تو نیک عمل ہے، لیکن نکاح محمد رسول اللہ کے طریقے پہ کرنا تب آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ نے نبی کے طریقے پہ نہ کیا، ڈی جے بجایا، آپ نے باراتی والا سسٹم کیا، آپ نے اپنے یہاں مہندی والا رسم رواج کیا، آپ اپنے یہاں غیروں کے طریقوں کو اپنے یہاں فالو کیا، تو میرے بھائیوں وہ عبادت کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ بتاؤ میرے بھائیوں، النکاح من سنتی، فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ کتنے لوگ نکاح کر رہے ہیں؟ ختم کیجئے اس کو۔ تو کوئی بھی عمل کیجئے تو اس کے اندر خلوص کا ہونا ضروری ہے۔ آج تو دکھاوا بہت زیادہ ہے، تو نیک عمل یہ ہمیں کرنا ہے۔ تیسرا کام اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تیسرا کام ہمیں اور آپ کو اللہ کی مدد کرنی ہوگی۔ اب بولے مولی صاحب ہم غریب لوگ کیا مدد کریں گے؟ ہماری مدد اللہ کرے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، فرمایا میرے بندو تم میری مدد کرو ہم تمہاری مدد کریں گے، اے میرے بندو تم ہماری حلف کرو ہم تمہاری حلف کریں گے۔ فرمایا بندہ کہتا اللہ ہم تمہاری کیا مدد کریں گے؟ اللہ کہتا ہے میری مدد کا مطلب یہ اسلام کو تم مضبوط کرو، دین کی تم مدد کرو، مسجدوں کو تم مضبوط کرو۔ ابھی میں مسجد ہی میں تو ٹھہرا تھا، اسی مسجد کے اندر تو رکا تھا، چٹائی پھٹی ہوئی ہے میرے بھائیوں، مسجد کے اندر صحیح سے نہ پلستر ہوا ہے، نہ کچھ لگا ہے، نہ کچھ لگا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو اتنی بڑی
बड़ी बस्ती है, इतनी शानदार बस्ती है, इतने कमाने वाले लोग हैं। मेरे भाइयों अगर चाह ले एक महीने में मस्जिद तो बन सकती है, लेकिन हमारा ईमान इतना कमजोर है। हम बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें बना रहे हैं, घर पे घर बना रहे हैं, दुकान पे दुकान खरीद रहे हैं, गाड़ियों पे गाड़ियां ले रहे हैं, लेकिन अल्लाह का घर बना नहीं पा रहे। और अल्लाह के घर के अंदर फटी हुई चटाई को निकाल करके हम मार्बल नहीं बिछा पा रहे, क्योंकि हमारा ईमान बड़ा कमजोर है। हम अल्लाह की मदद नहीं कर रहे और सोच रहे अल्लाह हमारी मदद करे। और मुसलमानों गौर करो, क्या तुम्हारे अंदर इतना पावर नहीं है? अभी झगड़ा हो जाए बस हम तुमको मिटा देंगे, 10 लाख खर्चा करना पड़ेगा ना, हम करेंगे। यानी किसी को मारने के लिए, किसी को मिटाने के लिए लाखों की बातें करने वालों, ऐ मुसलमानों, अल्लाह की घर की कम से कम तुम हिफाजत तो करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। एक कमाने वाला अपना घर बनाता है, मेरे भाइयों घर के अंदर मार्बल लग रहे हैं, घर के अंदर सारी चीजें हो रही है। आपके यहाँ कोई अगर मेहमान आ जाए, कहाँ ठहराओगे? मस्जिद में एक ऐसा मकान बनाओ, ऐसा घर बनाओ, इमाम को रहने की भी जगह दो। हाँ, मस्जिद तो हमारा सबसे अहम जगह होनी चाहिए, बेहतरीन जगह होनी चाहिए। जाओ खाना काबा भी आप देखो, अगर अल्लाह ने आपको इतनी ताकत दी है। जब मैं मक्का और मदीना पहुंचा, मेरे भाइयों वहां के मार्बल देखो, वहां का पत्थर देखो, गर्म तपती हुई धूप के अंदर भी वो पत्थर ठंडा रहता है, क्योंकि लोगों ने बताया दुनिया का सबसे कीमती पत्थर लगा हुआ है। मेरे भाइयों वहां का साउंड देखो, दुनिया में इतना अच्छा साउंड आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग अल्लाह के लिए अपने माल को कुर्बान कर रहे हैं। हम छोटी सी मस्जिद नहीं बना सकते हैं, और छोटी सी मस्जिद को हम तामीर नहीं कर पा रहे हैं। अल्लाह कहता है इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह मन आमना बिल्लाह वल यौमिल आखिर व लम यख्शा इल्लल्लाह। अरे अल्लाह के घर की हिफाजत वो लोग करते, तामीर वो लोग करते जो ईमान वाले हैं। इससे पता ये चलता है मुसलमानों, ईमान की कमी आपके अंदर है। ईमान मजबूत करो। गैरों की यहाँ देखो, इन बरेलियों हजरात की यहाँ देखो, कुछ हो या ना, कम से कम अपनी मस्जिदें देखो कितना शानदार बनाता है। कुछ गांव के अंदर मस्जिदें तो बनी है, लेकिन कहां से? सऊदीया का फंड से, अपने पैसों से बना नहीं पा रहा है। समझ में बात नहीं आ रहा है। ये मौलवी हजरात जो मस्जिदें ला करके गांव में दिया करते हैं, मेरे भाइयों इनको इतना मजबूत करो, ये खुद मस्जिद बनाए। सऊदी का फंड ला करके मस्जिद मत बनवाओ। क्यों बनवाओ? कुछ लोग ऐसे हैं अपने पेट को पालने के लिए काम करते हैं। मेरे भाइयों सुनो और गौर से इस जुमले को मेरे सुनना। अपने घर बना सकते हो। अबुल कलाम सल्फी फकीर लकीर का फकीर जब घर बना सकता, खरीद सकता गाड़ियां, मेरे भाइयों के अल्लाह के घर के लिए 10,000 रुपया मैं नहीं दे सकता हूँ। आप में से कौन है जो 10,000 नहीं दे सकता है? साल भर में 10,000 नहीं दे सकता? बताओ मेरे भाइयों। जरूर दे सकते हो, लेकिन मेरे भाइयों देंगे नहीं, क्योंकि मेरा घर नहीं है बल्कि अल्लाह का घर है। जब तुम अल्लाह के घर की मदद नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद कहां से करेगा? इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित क़दमकुम। अल्लाह तुम्हारे कदमों को साबित कर देगा, जमा देगा। जब तुम अल्लाह की दीन की मदद करोगे तो अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। आज दीन की मदद नहीं हो रही है, आज इस्लाम धीरे धीरे मिटता चला जा रहा है। आज हर कोई फतवाबाजी कर रहा है, लेकिन सूरह फातिहा को कुछ नहीं बता सकता। आयतल कुर्सी पढ़ करके पूछने बोलो पढ़ के बताओ, नहीं बता सकता है। कुछ दुआएं पूछ तो नहीं बता सकता है। गाड़ी में फर फर उड़ रहा है, उसको गाड़ी में चढ़ने की दुआ पूछो नहीं बताएगा। बीवी से मिलने की दुआ पूछो नहीं बता सकता है। आईना देखती हो लड़कियों, उससे पूछो आईना देखने की दुआ पढ़ के सुनाओ, नहीं बता सकती है। ईमान इतना कमजोर है, दीन से इतना रिश्ता कमजोर है, और कहते हो कि अल्लाह हमारी मदद क्यों नहीं करता है? मेरे भाइयों, अपने बच्चों को दीन से जुड़ाओ, अपनी बेटियों को दीन से जोड़ो, अपने बेटों को दीन से जोड़ो। आने वाली नस्ल मेरे भाइयों दलदल में पहुंचती चली जा रही है। ये नैया डूबने को तैयार है, कश्ती डूबने को तैयार है। इस कश्ती को बचा लो। कौन बचाएगा?
کون بچائے گا؟ یہ نوجوان چلو پروگرام کر لیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، لوگوں میں یہ بات رہے گی مولوی صاحب آئے بڑی اچھی تقریر کی۔ میرے بھائیوں صرف تقریر اچھی کر لینے سے کچھ نہیں ہوگا، عمل تمہیں کر کے دکھانا پڑے گا، پریکٹیکل تمہیں کرنا پڑے گا۔ ہر گھر کے اندر دینداری پیدا ہونا چاہیے۔ اگر بیوی غلط کرے تو شوہر ٹوکے، شوہر غلط ٹوکے تو جو غلط کرے تو بیوی ٹوکے۔ جیسے سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ سلف صالحین کہ اگر مرد حضرات کمانے کے لیے جایا کرتے تھے تو ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں اپنے اپنے باپ، اپنے اپنے شوہر، اپنے اپنے بھائیوں سے کہا کرتی تھی اے میرے شوہر، اے میرے بھائی، اے میرے باپ، آپ کمانے کے لیے جا رہے ہو لیکن میرے ابو رزق حلال کمانا، رزق حرام مت کمانا۔ ہم ایک دن تو بھوکا رہ سکتے ہیں لیکن حرام کھا کر کے جہنم میں جانا گوارا نہیں کر سکتے۔ اور لڑکیوں تمہارے اندر اتنی دینداری آ جائے کہ تم اپنے شوہروں کو دین کی طرف بلاؤ۔ اگر تمہارا شوہر نماز پڑھنے کے لیے نہ جائے تو اپنے شوہر کو نماز پڑھنے کے لیے تم اٹھاؤ۔ میرے بھائیوں آپ نے وہ حدیثیں بھی سنی ہوں گی، اللہ کے نبی فرماتے رحمہ اللہ امراتن قامت من اللیل، اللہ اس عورت کے اوپر رحم کرتا ہے، اس گھر کے اندر رحمت اترتی ہے جس گھر کی عورت اٹھ کر کے نماز پڑھتی ہو اور اپنے شوہر کو جگا کر کے نماز پڑھاتی ہو۔ ایسی عورت میرے بھائیوں دین کو مضبوط کرو، اپنے یہاں دین کو مضبوط کرو۔ دین کو مضبوط کب ہوگا؟ جب اپنے گاؤں، اپنے علاقے کے اندر تعلیم لوگ جانیں گے، علم کا بول بالا ہوگا۔ اپنے بیٹوں کو بھی دین کی تعلیم دو، اپنی بیٹیوں کو بھی دین کی تعلیم دو۔ دنیا کی تعلیم تو مل رہی ہے لیکن دین کی تعلیم نہیں ہے بچوں کے پاس، نہیں ہے بچوں کے پاس۔ میں نہیں یہ کہتا ہوں مفتی بناؤ، علامہ بناؤ، سلفی بناؤ، ہاں فیضی بناؤ، اصلی بناؤ، تیمی بناؤ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بنیادی تعلیم اپنے بچوں کو دو۔ ان مدرسوں کو کھولا گیا ہے، کم سے کم 2-4 سال تک ہی پڑھوا لو، اس کے بعد دوسری جگہ پڑھاؤ۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، دینی تعلیم دو، اور خاص کر کے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹیوں کو دینی تعلیم دو، کیونکہ یہ بیٹیاں ایک لڑکی پوری نسل بنا سکتی ہے۔ ایک لڑکی کو اگر آپ نے صحیح تعلیم دے دی میرے بھائیوں، اور اگر اس کی صحیح تربیت اگر آپ نے کر دی تو ایک لڑکی آپ کو جنت تک پہنچائے گی۔ میرے بھائیوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے اوپر بہت زور دیا ہے۔ اپنے بچوں کو اسلامی مدرسوں کے اندر اپنے بیٹیوں کو رکھو، ورنہ شارٹ ویڈیو دیکھیے، نہیں دیکھیں شارٹ ویڈیو، جیسے آپ کھولیں گے انسٹاگرام، اب بولیے گا مولوی صاحب انسٹاگرام آپ بھی کیسے جانتے ہیں؟ انسٹاگرام ہم نے خود بنایا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ارے بھائی ہم بنائے ہوئے، ہم اس میں اسلامک ویڈیو ڈالتے ہیں، چلو غلط چیز دیکھتے دیکھتے کم سے کم اسلامک ویڈیو ہی دیکھ لو۔ ہاں لیکن میرے بھائیو اگر آپ اس کو کھولیں گے تو مسلم لڑکیاں، کسی کی زلفیں لہر رہی ہے تو کسی کی کمر، کسی کا بال تو کسی کا جسم انگڑائی لیتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے، کوئی گانا گاتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ یہ تو قوم کی بیٹیاں، یہ تو ہماری بیٹیاں ہیں، یہ تو ہماری بہنیں ہیں، یہ قوم کی یہ بیٹیاں ہیں۔ ان بیٹیوں کو بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے ایسی لڑکیوں کو جنت میں جانا دور کی بات ہے، فرمایا جنت کے خوشبو بھی نہیں پائیں گی، جنت کے خوشبو بھی ان کو نہیں ملیں گی، اور جنت کے خوشبو اتنی دور تک پہنچتی ہے۔ آپ نے اس طریقے سے اشارہ کر کے فرمایا ہے اے لڑکیوں اپنی جسم کی حفاظت کرو، اور ان کو سوشل میڈیا پہ ڈال کر کے پرچار مت کرو۔ بعض لڑکیاں کہتی ہیں بتاؤ کمنٹ کرو کیسی لگ رہی ہو، میری بہنوں ایسا مت کرو، تم قوم کی سب سے قیمتی چیز ہو، سب سے قیمتی سرمایہ ہو، اپنے خود کی حفاظت کرو، اپنے ماں باپ کا نام روشن کرو، اپنے ماں باپ کا نام مت ڈباؤ، اور اس کے لیے ماں باپ ذمہ دار ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو دینی تعلیم دو، بیٹوں کو دینی تعلیم دو، پڑھاؤ میرے بھائیوں۔ ابھی رمضان کے بعد مدرسے میں داخلہ چالو ہے، 4 بیٹا دیا، 1 بیٹا ضرور آپ عالم بنائیے،
عالم نہیں تو کم سے کم مولوی تک بنائیے، ضرور بنائیے، تب دین باقی رہے گا، ورنہ اللہ کی قسم جو علماء ختم ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کر دے گا، کہ دنیا کو باقی رکھنا اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس وجہ سے اپنے گاؤں اپنے گھر میں ایک عالم بنائیے، 4 بیٹا 3 بیٹا دیا ہے، ایک بچے کو دین کی تعلیم دیجئے، مطلب عالم بنائیے، سب کو دین کی تعلیم دیجئے، بنیادی تعلیم، اور اگر بیٹی سے نوازا ہے ان کو بھی دین کی تعلیم دیجئے۔ ان لڑکیوں کو کون سمجھانے کے لیے جائے گا؟ ہم جیسے مولوی لڑکیوں کے پاس پہنچیں گے؟ نہیں میرے بھائیوں، اگر ایک لڑکی اگر پڑھی لکھی ہے، آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر ایک لڑکی پڑھ لیتی ہے بہت بڑے مفتی اور بہت بڑے علامہ اور پتہ نہیں کتنی بڑی ڈگریاں کا مالک ہو جاتی ہے اور بہت بڑے تکبر گھمنڈ کے مالک ہو جاتی ہے۔ نہیں، ان لڑکیوں کو چاہیے دوسری لڑکیوں کو عالمہ بنائیں، دوسروں آئیں اپنے سماج اور گاؤں کے اندر تو ان کو بتائیں دین کیا ہے، سماج کے اندر علم کا کیا ویلو ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو دین سے آراستہ، تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کیجئے، اور اپنی بیٹیوں کو مدرسوں میں ایڈمٹ کرائیے۔ یہاں آپ کئی جگہوں میں دیکھیں، اتر پردیش میں بھی ہے، کئی مدارس ہیں۔ ابھی ہم نے نوادہ جہاں پہ میری گورنمنٹ جاب ہے، وہاں پہ میں نے 2 سال پہلے ابھی میں نے بہت شاندار لڑکیوں کا اسپیشل مدرسہ میں نے کھولا ہے۔ اس میں صرف لڑکی ہی ہے، پڑھانے والی، کھانا بنانے والی، گیٹ میں رہنے والی، لڑکوں کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ CCTV کیمرہ کی نگرانی میں پوری ہماری طرف سے وہ کام ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو، اگر آپ اپنے بیٹیوں کو اگر ایڈمیشن کرانا چاہتے ہیں تو نوادہ بہت دور نہیں، 150 کلومیٹر دوری پہ ہے، آنا جانا روزانہ میری گاڑی سے ہوتی رہتی ہے۔ اپنے بچے کو آرام سے وہاں بھی رکھ سکتے ہیں، آپ کا دل جہاں کرے وہاں رکھیے۔ بہت کم اور بہت کم میں نے وہاں پہ بچوں کے لیے میں نے یہ کام کیا۔ ثناء اللہ مدنی، مولانا جرجیس، ہم لوگ مل کر کے اس ادارے کو ہم نے کھولا ہے۔ آپ سے ہماری گزارش ہے کہ کہیں بھی آپ دل کرے آپ کا اپنے بچے کو ضرور ایڈمیشن کرائیں، بیٹا کو بھی کروائیں، دین کی تعلیم دیجئے، تب اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ اللہ کی مدد نہیں آ سکتی ہے۔ یہ چند اہم باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس امید کے ساتھ شاید تو اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین جو باتیں بتائی گا اللہ ان باتوں کے پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے والے کو سننے والے کو سب کو اللہ دنیا میں جب تک رکھ، اسلام کے پر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے پر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔